اور پاکستان کو اس کا صحیح مقام دلوائیں گے. لیکن جناب اسپیکر, ایزیئر سیڈ دین ڈن. یہ کام مشکل ضرور ہے لیکن ناممکن نہیں ہے. میں چند بڑے بڑے جو اس وقت چیلنجز ہیں جو کانٹے کی طرح پوری قوم کو چبھ رہے ہیں, میں اس کا ذکر کرنا اس لیے ضروری سمجھتا ہوں کہ ہمیں پہلے اس بات کا ادراک ہو جائے کہ چیلنجز ہیں کیا, مشکلات ہیں کیا. جناب اسپیکر, میں اس معزز ایوان کی خدمت میں یہ عرض کرنا چاہتا ہوں کہ اس بجٹ کے اس دورانیے میں جو کل محصولات کا اندازہ ہے وہ 12,300 ارب روپے. صوبوں کو NFC ایوارڈ کی تحت تقسیم کے بعد صرف 7,300 ارب بچتے ہیں. صوبوں کی حصے کی تقسیم کے بعد. اور جناب اسپیکر, جو 7,300 ارب بچتے ہیں اس میں صرف انٹرسٹ, سروس چارجز یا سود کی ادائیگی 8,000 ارب ہے. 8,000 ارب ہے, یعنی 700 ارب روپے کا ڈے ون سے ڈیفیسٹ خسارہ. اب آپ مجھے بتائیں جناب اسپیکر کہ 700 ارب روپے کا خسارہ ڈے ون سے ہو تو پھر ترقیاتی منصوبوں کا پیسہ کہاں سے آئے گا؟ تعلیم, علاج اور سماج کے لیے پیسہ کہاں سے آئے گا؟ افواج پاکستان کی تنخواہیں کہاں سے دیں گی؟ سرکاری افسران جو وفاق میں ہیں ان کی تنخواہیں کہاں سے دیں گے؟ جناب اسپیکر, یہ بات میں دکھی دل کے ساتھ کہہ رہا ہوں کہ یہ سب کچھ قرض در قرض لے کے دیا جا رہا ہے پچھلے کئی سال سے, اور یہ ہے وہ سب سے بڑا چیلنج جو آج پوری پاکستانی قوم, 25 کروڑ عوام کا سب سے بڑا آج یہ سنگین مسئلہ ہے. جناب اسپیکر, اگر میں یہ کہوں تو یہ بے جانا ہوگا کہ جس ایوان میں ہم آج بیٹھے ہیں اس شور شرابے کے باوجود, حالانکہ آج شعور کا راج ہونا چاہیے تھا, باہر کیف یہ ان کی مرضی. میں کہنا یہ چاہتا ہوں کہ جس ایوان میں بیٹھے ہیں اس کی کارروائی کے اخراجات بھی قرض سے ادا کیے جا رہے ہیں. آپ کی تنخواہ, اس پورے ایوان کی تنخواہ قرضوں سے ادا کی جا رہی ہے. تو کیا یہ صورتحال اس بات کی متقاضی ہے کہ شور شرابہ کیا جائے یا شعور کو فروغ دیا جائے؟ یہ فیصلہ جناب اسپیکر اس ایوان نے کرنا ہے اور تاریخ اس کا فیصلہ کرے گی. اس طرح جناب اسپیکر ہماری صورتحال اب یہ ہو چکی ہے کہ آج تک ہم 80,000 ارب 80,000 بلین روپیز کہ ہم بیرونی, اندرونی اور پرائیویٹ قرضے لے چکے ہیں. کیا اس صورتحال میں ایک عظیم ایٹمی قوت والا پاکستان
अपने वजूद को इस कर्जों के बोझ के बाद बरकरार रख सकता है, ज़रूर रखेगा कि अगर हमने मिलकर फैसला कर लिया कि हमें अब डीप सर्जरी करनी है, हमें निज़ाम में इनकलाबी तब्दीलियाँ लानी हैं, हमने मुख्तलिफ शोबों में बुनियादी रिफॉर्म्स लानी है, और मुझे इसमें कोई शक नहीं कि जनाब मोहम्मद नवाज शरीफ और जनाब प्रेसिडेंट आसिफ जरदारी और जनाब बिलावल जरदारी भुट्टो साहब और मेरे बाकी पार्टी के ज़ुमा इस बात पर मुकम्मल इत्तफाक करेंगे कि या तो हम कर्ज़ों की ज़िंदगी से जान छुड़ा लें, या फिर खुदा न खास्ता जिस तरह महकूम कौमें होती हैं सर झुका के हम अपने आप को चलाएं। ये मुमकिन नहीं है, ऐसा नहीं हो सकता। इंशाअल्लाह हम मिलकर पाकिस्तान को अजीम बनाएंगे और सर फख्र से बुलंद करके आगे चलेंगे। जनाब स्पीकर, इसी तरीके से मैं ये गुजारिश करना चाहता हूँ कि एक और कांटों भरा जो चैलेंज है वो बिजली के होशरबा कीमतों में इजाफा है। आप जानते हैं कि गर्दिशी कर्जा इस वक्त बिजली का 2300 अरब पहुंच चुका है, 2300 अरब। और सादा अल्फाज में 3800 अरब रुपए की बिजली तरसील होती है, यानी मुहैया की जाती है, मगर वसूली सिर्फ 2800 अरब रुपए। 1000 अरब रुपए का गैप है। 1000 अरब रुपए जो कि आज के रेट के मुताबिक तकरीबन 3.5 अरब डॉलर बनता है। क्या ये गरीब कौम इस इंतहाई बेदर्दी से गवर्नेंस की मुतहम्मल हो सकती है? मेरा जवाब है कि 100% हम इसको बर्दाश्त नहीं कर सकते। अंदाज़ा करें कि 1000 अरब रुपए सूबा सिंध, सूबा बलोचिस्तान, सूबा केपी, सूबा पंजाब, गिलगित बल्तिस्तान और कश्मीर में आप दर्जनों दुनिया के शानदार अस्पताल बना सकते हैं। आप दर्जनों दुनिया की बेहतरीन यूनिवर्सिटियां बना सकते हैं। गरीब और मजबूर को दवाई मुफ्त मुहैया कर सकते हैं और देहातों में सब इनकलाब ला सकते हैं और करोड़ों नौजवान बच्चे और बच्चियों को आईटी की तालीम से बहरावर कर सकते हैं और कारखाने और सनतें उसका चारों सूबों में जाल बिछा सकते हैं। लेकिन 1000 अरब हर साल वो हमारे डेफिसिट में जा रहा है और उससे कौम की हालत आपके सामने है। आई वुड कॉल इट लाइक अ बॉटमलेस पिट कि एक बाल्टी हो, उसमें नीचे सुराख हो और उस सुराख में आप जितना पानी उंडेलें वो निकल जाएगा, बाल्टी कभी नहीं भरेगी। जनाब स्पीकर, इसी तरीके से 1000 अरब रुपए की सब्सिडी देने के बावजूद तकरीबन साल का 500 से 600 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। 500 से 600 अरब रुपए की बिजली चोरी होती है। मैं घड़ी की चोरी की बात नहीं कर रहा, बिजली की चोरी की बात कर रहा हूं। और जनाब स्पीकर, इसी तरीके से गैस का गर्दिशी कर्जा
وہ 2900 ارب روپے پہ پہنچ گیا ہے، 2900 ارب روپے پہ، اور اس کی وجہ مہنگی LNG اور گیس چوری اور گیس کی ڈسٹریبیوشن کا نظام، تفصیل میں نہیں جا رہا۔ اور پھر جناب اسپیکر، شومی قسمت دیکھیں، شومی قسمت دیکھیں، شومی قسمت دیکھیں کہ 600 ارب روپے جو ہمارے قومی ادارے ہیں، جو اسٹیٹ اونڈ انٹرپرائزز ہیں، وہاں پر تقریباً 600 ارب روپے کا سال کا وہاں پر خسارہ ہے۔ کیا یہ قوم، غریب قوم، یہ برداشت کر سکتی ہے؟ کیا ان نقصانات اور خساروں کے بعد ہم بطور قوم معاشی طور پر زندہ رہ سکتے ہیں؟ اور ترا یہ ہے کہ PIA کا پاکستان انٹرنیشنل ایئر لائنز جو 60 اور 70 کی دہائی میں اس کے بارے میں مشہور تھا، گریٹ پیپل ٹو فلائی وتھ، آج جو اس کا حشر ہو چکا ہے۔ ایک پچھلی حکومت کے ایک صاحب نے PIA کے بارے میں جو زہر اگلا، اس نے پوری دنیا میں PIA کو بین کر دیا۔ اس سے بڑا قومی جرم کوئی اور ہو نہیں سکتا۔ تو PIA کا جو آج قرضے کا جو حجم ہے وہ 800 ارب روپے ہو چکا ہے۔ اب بتائیے کہ جناب اسپیکر، ان دل خراش واقعات اور ہوش ربا نقصانات کے بعد آپ یہ کہیں کہ یہاں پر ترقیاتی اور عوامی بہبود کے لیے ایک نئی اینٹ لگے، تو میں سمجھتا ہوں کہ یہ پھر ایک دیوانے کا خواب ہے۔ لیکن اس کا حل موجود ہے، اس کی طرف میں جناب اسپیکر ابھی آپ کی خدمت میں عرض کروں گا کہ بجلی چوری اور ٹیکس چوری قوم کا زندگی اور موت کا مسئلہ ہے، اور میں اپنے قائد اور اپنے جو زعماء ہیں ان کی اجازت سے بڑی انکساری کے ساتھ مگر بڑے اعتماد کے ساتھ یہ کہنا چاہتا ہوں کہ انشاءاللہ ہم اس موذی کینسر کو مل کر اس کو جڑ سے اکھاڑ دیں گے اور پاکستان کو اس کے پاؤں پہ کھڑا کریں گے۔